تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات کا قد اتنا بلند ہوتا ہے کہ فتح و شکست، موت، زندگی کی بات ان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان فاتحین کے نام اور کارنامے اور شخصیت ماند پڑ جاتی ہے۔ ان میں ٹیپو سلطان، جلال الدین خوارزم شاہ، ہینیبال اور ان میں ایک عظیم شخصیت رائے احمد خان کھرل کی بھی ہے۔ شاید تاریخ نے ہینیبال کے بعد سب سے زیادہ اس شخصیت کے ساتھ بے انصافی کی ہے، حتیٰ کہ پنجاب کے لوگ جہاں وہ پیدا ہوا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کی دھرتی نے ایک ایسی عظیم شخصیت پیدا کی ہوئی ہے جس کا نام ٹیپو سلطان اور ہینیبال کی لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے، اور کسی طرح بھی وہ ان سے کم قداور نہیں ہے۔ اپنے وقت کے عظیم مفکر کارل مارکس امریکی اخبار نیو یارک ڈیلی ٹریبیون میں اس مجاہد کی دلیری اور بہادری کا ذکر کیے بغیر نہ رہ سکا تھا، جو مارکسزم کے نیٹ ورک آرکائیو پر بھی موجود ہیں۔ مارکس 1857 کی جنگ آزادی پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کی بروقت دستیابی کے لیے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ محترم ناظرین، یہ عظیم انسان رائے احمد خان کھرل 1785 کو کھرل جٹ قبیلے میں پنجاب کے علاقے ساندلبار میں جامرا گاؤں میں پیدا ہوا، جو کہ گوگیرا ڈسٹرکٹ کا علاقہ ہے، موجودہ اوکاڑا کے نزدیک۔ پنجابی روایت کے مطابق اس کو آمو بھی کہتے ہیں۔ اس کے والد نے اس کو جوانی میں گھڑ سواری، جنگی اور گوریلا لڑائی کے طریقے سکھائے، جو کہ اس وقت ایک مقامی قبائلی سردار کی شان سمجھی جاتی تھی۔ اس کے چچا رائے صالح، جو کہ کھرل قبیلے کا سردار تھا، کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے 3 جوان بیٹوں کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے رائے احمد خان کھرل کو اپنا جانشین بنایا اور کہا جو قابلیت اور صلاحیتیں ایک قبائلی سردار کی شان ہوتی ہیں وہ اس وقت پورے قبیلے میں نہیں ہیں سوائے ایک جوان کے، اور وہ میرا بھتیجا رائے احمد خان کھرل ہے۔ جب رائے صاحب جوان ہوئے، یہ وقت سکھوں کی طاقت کے ابھرنے کا تھا، جو کہ رنجیت سنگھ کے ساتھ پنجاب میں نمودار ہوئی تھی۔ یہ زمانہ 1801 کے بعد کا تھا۔ سکھوں نے 2 دفعہ انتھک کوشش کی کہ اس طرح کھرل قبائل کو فتح کر لیا جائے، مگر ناکام رہے۔ پھر راجہ رنجیت سنگھ، جو کہ بہت تیز آدمی تھا، اس نے بجائے لڑنے کے رائے احمد خان کھرل کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ دوستی پھر سکھوں کی حکومت کے قائم رہنے تک رہی۔ جب 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی، پورے پنجاب کے 4 اضلاع نے بہت مزاحمت کی۔ ان میں لدھیانہ، خان گڑھ، حصار اور گوگیرا شامل تھے۔ 8 جولائی 1857 کو پاک پتن، ساہیوال اور گوگیرا کے علاقوں نے برٹش راج کو ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اس خطے میں برٹش راج نے مسٹر برکلے کو دوبارہ انگریزوں کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے بطور اسسٹنٹ کمشنر تعینات کیا، جس پر بہت زیادہ لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ مگر رائے احمد خان کھرل نے ڈپٹی کمشنر کو کہا اگر ان لوگوں کو رہا نہ کیا گیا تو حالات کی مزید خرابی کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، جس پر سب لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ برٹش حکومت چپکے سے رائے احمد خان کھرل کی کارروائیاں دیکھ رہی تھی، مگر واضح طور پر کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ رائے احمد خان کھرل قبائل کو انگریز راج کے خلاف کھڑا کر رہا تھا۔ ساندلبار کے گاؤں جامرا میں رائے نتھو خان کے گھر پیدا ہونے والے شیر پنجاب رائے احمد خان نے انگریزی سامراج کی پالیسیوں کو للکارا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ جب جنگ آزادی میں شدت پیدا ہوئی تو اسسٹنٹ کمشنر برکلے رائے احمد خان کھرل اور ان کے ساتھی سارنگ خان سے ملے۔ انگریز افسر نے بغاوت سے نپٹنے کے لیے گھوڑے اور جوان مانگے اور کہا تمہاری ساری کارروائیاں ہم بھول جائیں گے، تم دوبارہ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ رائے احمد صاحب نے جواب دیا صاحب یہاں کوئی بھی اپنا گھوڑا، عورت اور زمین نہیں چھوڑتا، اور اس کے بعد واپس چلا آیا۔ 70 سال کی عمر میں ایک بوڑھے شیر کی طرح انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ تاریخ اسلام میں عمر مختار اور آمو 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں اپنے وقت کی سپر پاور کے خلاف جہاد کیا اور ثابت کیا کہ جہاد کا شعلہ دل میں جل رہا ہو تو عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رائے احمد خان کھرل نے گوگیرا کو اپنا صدر مقام بنایا اور جنگ آزادی کا دائرہ گنجی بار، نیلی بار اور ساندل بار کے علاقوں تک پھیلا دیا۔ ہزاروں جنگ آزادی لڑنے والے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ 26 جولائی 1857 کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے گوگیرا جیل کو توڑ دیا اور قیدیوں کو چھڑا لیا۔ برٹش فوج کچھ نہ کر سکی، مگر 50 کے قریب مقامی بندوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رائے صاحب نے گرفتاری دے دی، جس پر اتنی بغاوت پھیل گئی کہ برٹش راج کو اپنا آپ بچانے کے لیے رائے صاحب کو چھوڑنا پڑا۔ 16 ستمبر 1857 کو برٹش راج نے راوی اور ستلج قبائل کے سرداروں کی ملاقات کمالیا میں بلائی، مگر رائے صاحب نے سب سرداروں کو کہا ہم کو برٹش راج کا حکم ماننے کے بجائے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو جنگ آزادی کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ انہی سرداروں میں سے ایک سردار سرفراز خان کھرل، جو پنچایت میں بڑھ چڑھ کر بولنے والا کمالیا کا سردار تھا، نے میر جعفر اور میر صادق کا جانشین بننے کے لیے بے چین تھا، نے اسی رات جا کر انگریزوں کو
کو ساری معلومات اور رائے احمد خان کھرل صاحب کا منصوبہ جا کر بتا دیا۔ رائے احمد خان کھرل کے زیر انتظام جنگ آزادی بڑی شدت سے شروع ہو گئی۔ انگریزوں نے مختلف لشکر ترتیب دے کر مقابلہ شروع کر دیا۔ 21 ستمبر 1857 کو اسسٹنٹ کمشنر برکلے کو بابا کھیم سنگھ جو کہ گوگیرا کا مقامی سکھ تھا نے اطلاع دی کہ رائے احمد خان کھرل وٹو قبیلے کی جنگجوؤں کے ساتھ کشکوری کے جنگل کی طرف پسپا ہوا ہے۔ گوگیرا نانکی کا دھارا سنگھ انگریزوں کا وظیفہ خوار تھا، بھی رائے صاحب کی مکمل معلومات انگریزوں کو دے رہا تھا۔ گشگوریاں کے قریب نورز ڈل کے مقام پر ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ رائے احمد خان کھرل نے دریائے راوی کے کنارے وضو کیا اور نماز شروع کی۔ کچھ دور پرے برکلے بھی پنجابی سپاہیوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ وہ دوسری رکعت تھی جب ایک سپاہی نے ہاتھ کا کلاوہ بنا کر اسسٹنٹ کمشنر برکلے کو درخت کی اوٹ سے رائے احمد خان دکھایا۔ برکلے نے گولی مارو کا آرڈر دیا اور دھاڑے سنگھ نے گولی چلا دی۔ یہ شیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلا اور انجام بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عین نماز میں ہوا۔ اگلے دن لوگوں کی عبرت کے لیے پکڑے جانے والے باغیوں کو پھانسی دے کر ان کی لاشیں درختوں کے ساتھ لٹکا دی گئی۔ اس بدسلوکی پر اہل علاقہ مشتعل ہو رہے تھے، مگر اس وقت کچھ کر سکتے تھے نہ ہی کچھ سجائی دے رہا تھا۔ مہر مراد فتیانہ جب پہنچے تو کھرلوں کے ساتھ ایک جگہ منصوبہ بندی کی اور دریا پر گھات لگا لی۔ برکلے کے خیال میں احمد خان کے بعد کوئی خطرہ باقی نہ تھا۔ جلتے ہوئے دیہاتوں میں سوائے درد سے کراہنے والوں کے اور کوئی آواز نہ تھی۔ دھوئیں کے علاوہ مخالفت کی کوئی بو نہیں تھی، لیکن جب اسے خفیہ گٹھ جوڑ کی خبر ملی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور کچھ سپاہیوں کے ساتھ راوی کی گشت کے لیے نکل گیا۔ شاید یہ خبر اسے جان بوجھ کر پہنچائی گئی تھی۔ 22 ستمبر کو راوی کے اطراف میں ہو کا عالم دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا اور اسی سکھ میں شام کے وقت واپسی پر وہ اپنے ساتھیوں کی پرواہ کیے بغیر کچھ آگے نکل گیا۔ پہلے اس کا گھوڑا دل کی چال پر تھا جو کہ ہلکی ہوتی ہے، لیکن جب اسے خطرے کا احساس ہوا تو اس نے گیلپ لگانے کی کوشش کی، یعنی تیز دوڑانے کی۔ شاید اسے پتہ نہیں تھا یا اندازہ نہ رہا کہ دریا کے کیچڑ میں گیلپ نہیں ہو سکتی، کیونکہ گھوڑے کے پاؤں بار بار گیلی زمین میں دس رہے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ سنبھلتا، مراد خان فتیانہ اور سوجا بھدرو گاہ سے نکل کر اس کے پیچھے پہنچ گئے۔ مراد اپنے گھوڑے پر نیزہ تولتا ہوا آ رہا تھا اور برکلے کے سینے سے پار کرتا ہوا نکل گیا۔ برکلے نیچے گرا تو سوجے بھدرو نے گھوڑے سے اتر کے اسے قابو کر لیا۔ ایک جگہ لکھا ہے پھر اسے لاٹھیاں مار مار کر جان سے مار گئے، دوسری جگہ لکھا ہے اس کا سر بھی کاٹ کر لے گئے، مگر انگریزوں نے اپنی تاریخ میں لکھا برکلے کی موت ڈوبنے سے ہوئی تھی۔ انگریزوں نے زمین کے ان بیٹوں کا لہو بہانے کا معاوضہ بھی زمین کی صورت ہی چکایا۔ پنجاب کی بغاوت کی رپورٹیں پڑھی جائیں تو ملتان کے کردیدیوں سے باہر کے شہیدوں تک تمام نام پٹری کے ساتھ ساتھ سرسبز زمینوں کو مالکان کے ہیں۔ انگریز نے ساہیوال میں اپنے افسر برکلے کی ایک یادگار بنوائی جو آج بھی یہاں موجود ہے۔ انگریز چلے گئے، برصغیر آزاد ہو گیا، لیکن حکومت پاکستان ساہیوال کے ذیلی انتظام کے افسران کو آج تک اس بہادر مجاہد کا نام ایک چوک تک منسوب کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ اب ریل جہاں رکتی ہے اور جہاں نہیں رکتی، ان تمام اسٹیشنوں کے آس پاس کھرلوں کی کہانیاں ہیں۔ زمین کی ہوس، ضمیر فروشی، منجروں کے قصے اور سمجھوتوں کی باتوں سے قطع نظر راوی کی روایت کو کسی کھرل پر فخر ہے تو وہ رائے احمد خان کھرل ہے۔ منٹ گومری غزل لکھتا ہے، احمد خان کھرل ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک، دلیر اور ذہن رسا کا مالک انسان تھا۔ اس کی قیادت میں ستلج اور راوی کے تمام نامور قبائل متحد ہو کر بغاوت میں شریک ہوئے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر راوی کے اس پار کوٹ کمالیا تھا۔ یہ عظیم انسان کیوں ناکام ہوا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ غداری تھی جو کہ مختلف مقامی زمینداروں کی تھی، جن میں بہاؤالدین ذکریہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی، موجودہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے لقڑدادا نے انگریزی فوج کی قیادت میں اپنے مریدوں کے ساتھ 300 کے لگ بھگ نہتے مجاہدین کو شہید کر دیا۔ مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی کورنگا کی طرف نکل گئی، جسے مہر شاہ آف حویلی کورنگا نے اپنے مریدوں اور لنگڑیال، ہراج، سرگانہ، ترگڑ چن چن کر شہید کیا۔ مہر شاہ آف حویلی کورنگا سید فخر امام کے پردادا کا سگا بھائی تھا۔ اس قتل عام کی خوشی میں انگریزوں نے فی مجاہد شہید کرنے اور 1857 کی جنگ آزادی کے کچلنے پر مخدوم شاہ محمود قریشی اور اپنے وفاداروں کو بے پناہ انعامات سے نوازا۔ انگریزوں کی مدد کے عوض مبلغ 3000 روپے نقد جاگیر، سالانہ معاوضہ مبلغ 1780 روپے اور 8 کنویں بطور معافی دعام عطا ہوئی۔ مزید یہ کہ 1860 میں وائسرائے ہند نے بیگی والا باغ عطا کیا، جبکہ ان مجاہدوں اور رائے احمد خان کھرل شہید کے وارثوں کا نام بھی کسی نے نہ سنا ہوگا، حتیٰ کہ نہ حکومت نے نہ ساہیوال کی انتظامیہ نے کسی سڑک کا نام بھی اس بدل حریت کے نام پر رکھا اور نہ کوئی یادگار تعمیر کی۔ عمر مختار تو ایک فلم لائن آف دا ڈیزرٹ پر بنائی گئی،
مگر اس مرد مجاہد کا نام بھی بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں۔ اس بہادر اور عظیم ببر شیر کے کارنامے آج بھی پنجابی شاعروں نے ڈھولوں، واروں، اشعار کی اقسام میں لکھے اور گائے ہیں۔ مزید اچھی اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔